بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام على عباده الذين اصطفى۔ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہیں سو فرمائیں، کسی بات کے کرنے کے لیے کسی چیز کے محتاج، لیکن انہوں نے اپنی حکمت سے کچھ چیزوں کے کچھ اسباب بنا رکھے، اور یہ قاعدے، یہ ضابطے دائمی اور ابدی ہیں۔ امتیں کیسے بلند و بالا ہوں، کیسے ذلیل و خوار ہوں، رب العالمین نے اپنی حکمت سے امتوں کی بلندی کو اور ان کی بربادی کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا۔ آئیے امت اسلام کی بلندی اور ایک بہت ہی بڑی سلطنت کی بربادی کے اسباب ایک غیر مسلم کی زبان سے سنیں۔ شاید اللہ میری اور آپ کی اور ہر سننے والے مرد اور عورت کی آنکھیں کھول۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی نہایت مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں ابو اسحاق کے حوالے سے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اپنے وقت میں لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت روم، ان کی مسلمانوں سے جنگ شامی سیکٹر میں جاری تھی، اور شامی سیکٹر تب سوریہ، فلسطین، اردن اور لبنان، 4 ملکوں پر مشتمل تھے، اور رومی 700 سال سے شامی علاقوں پر حکمرانی کر رہے تھے۔ مسلمان محدود تعداد میں نہایت ہی قلیل وسائل کے ساتھ وہاں پہنچے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آئے دن ان کو عبرتناک شکست ہر میدان میں دیتے رہے۔ رومی بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، روم سے وہاں آیا، انطاکیہ کے مقام پر اس نے اپنے مشیروں وزیروں کا اجلاس بلایا، اور انہی دنوں رومی بگوڑے مسلمانوں سے شکست کھا کے واپس لوٹے۔ اس نے اپنے مشیروں سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ تھا، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے مجھے بتلاؤ، یہ لوگ جو تمہیں شکست دے رہے ہیں ہر جگہ تمہارا ستیہ ناش کرے، یہ بات تشریف ہے۔ اس کے الفاظ جو نقل کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں،
تمہارا ستیاناش ہو جائے، مجھے خبر دو، کیا یہ تمہاری طرح انسان نہیں؟ مشیروں نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہماری طرح انسان ہے۔ دوسرا سوال کیا، کیا تم تعداد میں زیادہ ہو یا وہ؟ جواب دیا گیا، ہر جگہ، ہر میدان میں ہماری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ۔ تیسرا سوال یہ کیا، تو پھر تم شکست کیوں کھا رہے ہو؟ رومیوں کے ایک بڑے نے عرض کیا اور اس نے اپنی بات میں مسلمانوں کی بلندی کے 6 اسباب بیان اور اپنی قوم کی تباہی کے 9 اسباب بیان۔ آج کے سبق میں صرف مسلمانوں کی بلندی کے 6 اسباب سنتے ہیں۔ اللہ عافیت کرے اور توفیق دے آئندہ سبق میں رومیوں کے 9 بربادی کے اسباب عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے انشاءاللہ سنائیں۔ مسلمانوں کے سبب بلندی کے عروج کے سبب کمزور ہیں، تھوڑی تعداد، تھوڑا ساز و سامان اور دور سے آئے، اور کہاں آئے جہاں 700 سال سے دنیا کے اس وقت لوگوں کی نگاہ میں سب سے بڑی سلطنت، جگہ بہ جگہ شکست۔ تو کیا اسباب ہیں؟ 6 اسباب ہیں، اور دیکھیں کہ ان میں سے آج کون سا سبب امت میں موجود۔ پہلا سبب، من اجل انہم یقومون اللیل، پہلا سبب یہ ہے ان کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں گزرتی ہیں۔ کہاں ہیں وہ راتیں اور کہاں ہیں وہ مسلمان؟ میرا آپ کا گھر اسامہ جی، اللہ مجھے ہدایت دے، آپ کو بھی دے۔ کتنے بجے تک گھر چلتا ہے؟ کتنے بجے چلتا ہے؟ رات کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے، آج کل 7:20 پہ ہے۔ کب تک میرا آپ کا گھر رات کو دن بنائے رکھتا؟ شرم کی بات ہے، کوئی فخر کی بات نہیں۔ ان گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے میرے آپ کے، میری آپ کی اولاد کے، جوانوں کے، لڑکوں لڑکیوں کے اللہ کی عبادت میں گزرے؟ اور یہ ان کی بات ہے جو لوگوں کی نظر میں شریف لوگ، دین والے ہیں۔ اللہ جانے دین والے ہیں کہ نہیں، لیکن لوگوں کی نگاہ ہے۔ کتنے گھنٹے یقومون اللیل، راتوں کو قیام میں گزرتے۔ عزت کہاں سے آئے؟ عزت آسمان سے آتی ہے، زمین سے نہیں ملتی۔ اور زمان اور آسمان سے عزت لینے کے اسباب ہیں، ان میں سے پہلا سبب ایک کافر کی زبان سے، اور کافر مسلمانوں کی تعریف کے لیے تو نہیں کہہ رہا، محبت سے تو نہیں کہہ رہا، رونا رو رہا۔ ہماری راتیں جاگ رہی ہیں؟ جی جاگ رہی ہیں۔ کس میں جاگ رہی ہیں زین جی؟ کس میں جاگ رہی ہیں؟ دوسرا سبب، وَيَصُومُونَ النَّهَارَ، ان کے دن روزے سے، اور ہمارے دن 12-13 بجے تک میتیں اور ناشے پر۔
زمین والوں نے زمین کے نقشے بدلے، آسمان والے رب نے اپنے فیصلے بدلے. نام سے کہانی تو نہ بنے گی، نام اور ان پہ کر لو. تیسرا سبب وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، عہد کو، وعدہ کو پورا کرتے. کہاں ہے یہ وعدہ؟ بیگمات سے پورا ہے، خامدوں سے پورا ہے، یا بچوں سے؟ باقی ہوگی تو بات ہی چھوڑ. کس سے پورا ہے اور کہاں ہے؟ خوردبین ہوتی ہے اسامہ، خوردبین رائیں دیکھیں کہیں وعدہ کو پورا کرنا مل رہا ہے. اور شاید خوردبین بھی کو خاص قسم کی جو ابھی بنی نہیں وہ چاہیے. وعدہ کو پورا کرنے کی مثالوں کو ڈھونڈنے کے کسی کی نہیں، اپنی اپنی زندگی دیکھے. ایک فیشن ہے وہ نہیں، میں یہاں میں کرے، غلطیوں کے ڈھونڈنے میں. چوتھی بات وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. کہاں ہے نیکی کا حکم؟ کہاں ہے؟ یہ اللہ اپنی رحمت سے ہم نالائقوں کو مسجد میں لائیں، بڑی نعمت ہے عبداللہ جی، بڑی نعمت. ہم میں سے کتنے نیکی کا حکم دے کے آئے تو الحمدللہ. جوان بچیوں کو کتنے اٹھا کے آئے، نہ ڈسٹرب نہ. اور دروازے بند ہیں اندر سے جوان لڑکیوں کے. کیوں کہ صلاۃ تسبیح پڑھ رہی ہیں، وہ خراب نہ ہو. صاحب ایسے ہی لمبی دعائیں مانگ رہی ہے بیچاری، کہیں دعا میں خلل پیدا نہ ہو جائے. کہاں ہے یہ؟ کیسے بچیں گے؟ راتیں کس بات میں گزر اچھی گزر رہی ہے؟ اور کون لا کے دی؟ کس نے لا کے چیزیں دی؟ اور گاڑی کی چابی بھی ساتھ ہی ہے تاکہ جانے آنے میں آسانی ہو جائے. کہاں جانے آنے میں؟ حرم شریف کا طواف کر دیں. جینے کی صورتیں ہیں یا تباہی اور بربادی. اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے. اور سودی نظام کی بھرمار ہے. اگر بابا کے پاس کیش نہیں تو بینک کھلے. میں کسی اور خطہ کی بات کر رہا ہوں یا اپنی کر رہے ہیں کمانڈر صاحب جی؟ کہیں اور کی بات. انا للہ و انا الیہ راجعون. بچیں گے؟ رب ذوالجلال گواہ ہے، ہماری حالت بچنے کی نہیں ہے. اللہ بچائے رکھے. اور یہ رونا پیٹنا تباہی کے لیے نہیں، بچنے کے لیے. لیکن کہاں ہے؟ سمندر میں غرق ہو رہے ہیں لیکن ساحل کی طرف نہیں جا رہے، اور گہرائی اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ساحل کی طرف کہاں سے؟ دعا کرو جی، دعا کرو جی، کرو دعا، اچھی بات ہے، لیکن رخ بھی تو ساحل کی طرف کریں. ساحل سے تو ہماری دشمنی ہے، کہیں بچ نہ جائیں. اور دعا کرو، دعا کرو. فراڈ اور مکر و فریب کرو. ڈراموں ہیں، ان میں بڑے بات ہے. چیمپئن ہے ڈراموں میں. پانچواں سبب وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں. کہاں ہے برائی سے روکتے ہیں؟ مٹ رہی ہے یہ خوبی. اور یاد رکھیے جس قوم میں یہ خوبی مٹ جائے اس کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں. اور اسلام کا دعویٰ کرتے رہے. برائی سے روکنا مٹ رہا کہ نہیں؟ ہمارے گھروں سے برائیوں کے طوفان نکل رہے ہیں یا نیکی کے جوش نکل رہے ہیں؟ کہاں ہے برائی کو روکنے والے؟ اور چھٹی اور آخری بات وَيَتَنَاسَفُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ،
آپس میں عدل و انصاف کرتے ہیں. کہاں ہے؟ کمزور کو تو کہتے ہیں مسل دے، وہ بیوی ہو یا خامد ہو یا کوئی ہو، چھوڑے نہیں، بہو ہو یا داماد ہو. اگر کمزور ہے تو پھر یہ شکاری اپنے شکار کو چھوڑتا ہے. ہاں طاقتور ہو تو بڑے ہم بھلے مان. اللہ کے لیے ان 6 باتوں کے لیے اپنے آپ کو لائیں، اللہ سے التجائیں کریں، اپنی اولادوں میں ان 6 باتوں کو زندہ کریں. 6 باتیں پھر سن لیجیے. نمبر 1 راتوں کی عبادت. نمبر 2 دن کے روزے. نمبر 3 وعدوں کی پابندی. نمبر 4 نیکی کا حکم دینا. نمبر 5 برائی سے روکنا. نمبر 6 عدل و انصاف کرنا، کمزور ہو یا طاقتور، مد مقابل کوئی ہو، عدل و انصاف کرنا. اللہ مجھے آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو یہ 6 کے 6 اسباب دے 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 اور موت سے پہلے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین.